حسین کو یاد کر رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھائی اور وہ قربانی دی کہ قیامت تک جس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ اور امام حسین نے راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اور اپنی شہادت دے کر دنیا کو یہ بتلا دیا کہ دیکھو اگر ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن اگر انسان حق پر ہے تو وہ مر کر بھی شکست نہیں کھا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین کی شہادت کوئی اتفاقی شہادت نہیں تھی، اور یہ شہادت امام حسین نے مجبوراً اختیار نہیں کی تھی، بلکہ امام حسین نے اللہ کی راہ میں خوشنودی خدا کی خاطر اپنے اختیار سے امام نے اس شہادت کو اختیار کیا اور اس شہادت کو قبول فرمایا۔ اور امام نے کربلا کے میدان میں جو درس دیا، جو پیغام دیا، یہ پورا واقعہ کربلا اگر انسان غور کرے، اس میں فکر کرے تو جو پیغام کربلا میں نظر آتا ہے، جو درس کربلا والوں سے ملتا ہے، وہ کہیں اور سے ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، 1400 سال گزر گئے، 1400 برس گزر گئے، لیکن امام حسین کے غم کا اثر کیا ہے؟ ہر کوئی امام حسین کے غم کو منا رہا ہے، اور لوگوں نے کوششیں کی کہ اس غم کو مٹا دیا جائے، طرح طرح کی کاوشیں کی گئی، اس ظلم کے خلاف فتوے دیے گئے، کسی حکومت کا سہارا نہیں ملا جو اس غم کو منا رہا تھا۔ غم کے منانے والوں کو پریشان کیا گیا، انہیں تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، بندشیں عائد کی گئی، ہاتھ پیر کاٹے گئے، یہاں تک کہ قتل بھی کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین کا غم آج بھی باقی ہے۔ وہ مٹانے والے مٹ گئے، جو امام حسین کے غم کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ صفحہ ہستی سے نابود ہو گئے، لیکن امام حسین کا ذکر آج بھی باقی ہے اور زندہ ہے اور پائندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے جس خلوص کے ساتھ اس قربانی کو دیا، جو خلوص کا مظاہرہ کیا، اور جس خلوص کے ساتھ راہ خدا میں قربتاً اللہ امام حسین نے یہ نذرانہ پیش کیا، اور صرف امام حسین نے نہیں بلکہ امام حسین کے جتنے اصحاب تھے سب کی نیتوں میں وہ خلوص تھا۔ خدا کی قسم ہماری جان قربان امام حسین اور ان کے اصحاب پر کہ ان کی نیتیں اتنی خالص تھی کہ غیر خدا کا کہیں سے بھی ایک ذرہ برابر بھی گزر نہیں تھا، صرف اور صرف ان کی نگاہوں میں اللہ تھا، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، بھوک پیاس برداشت کی، انہوں نے تلواریں اور زخم برداشت کیے، تیر سہے، صرف اور صرف خدا کی خاطر۔ اور پھر امام حسین کے ہر ایک صحابی اور امام حسین یہی وجہ ہے فخر کرتے ہوئے نظر آئے کہ جیسے مجھے صحابی ملے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، امام فرماتے جیسے مجھے صحابی ملے ویسے صحابی نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ روایت کا جملہ ہے، امام کہتے ہیں ما رأیت اصحابا خیرا من اصحابی، کہ میں نے ویسے اصحاب نہیں دیکھے جیسے میرے اصحاب ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام کا یہ کہنا، کیا امام نے رسول کے صحابہ کو نہیں دیکھا تھا؟ اپنے بابا علی مرتضیٰ کے صحابہ کو نہیں دیکھا تھا؟ اپنے بھائی حسن کے صحابیوں اور ساتھیوں کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا، امام جانتے تھے، لیکن امام کے ساتھ جو کربلا میں صحابہ آئے تھے ان کی قدر و منزلت کو بتانا تھا۔ امام کہہ رہے جیسے یہ میرے صحابی ہیں ویسے صحابی نہ رسول کو ملے، نہ علی کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، رسول کے صحابہ کی کیا منزلت! لوگ کہتے ہیں رسول کے صحابہ بڑی منزلت اور فائز تھے، لیکن عزیزان گرامی کربلا میں جیسے حسین کے صحابی تھے ویسے وہ صحابی نہیں تھے، اس لیے کہ اگر رسول کے صحابہ کو دیکھنا ہے تو دیکھیے جب جنگ بدر ہوئی اور کفار کی کثرت زیادہ تھی اور امام حسین کے لشکر میں رسول کے لشکر میں بہت تھوڑے لوگ تھے، ان کی تعداد قلیل تھی، لوگ گھبرائے، انہوں نے ایک مرتبہ رسول کی طرف دیکھا
رسول نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے، اللہ تمہاری مدد فرشتوں کے ذریعے کرے گا۔ فرشتے بھیجے، لوگ انتظار کرنے لگے، امید کرنے لگے فرشتے آئیں گے مدد کرنے کے لیے، مدد کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن امام حسین کے صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جو کربلا کے میدان میں کسی کی مدد کا انتظار نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہر ایک کے اندر یہ جذبہ تھا کہ سب سے پہلے میں شہید کیا جاؤں۔ وہ رسول اللہ کے صحابی تھے۔ جنگ احد میں جب رسول پر تلواریں چل رہی تھی تو رسول کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، رسول بلا رہے تھے کہ آ جاؤ آ جاؤ، لیکن یہ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ ادھر امام حسین کے صحابہ وہ صحابہ ہیں، امام حسین کہہ رہے ہیں یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، اگر رکو گے تو مارے جاؤ گے۔ تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے اے آقا حسین، اگر ہمیں 70 مرتبہ قتل کیا جائے، 70 مرتبہ زندہ کیا جائے، ہم اس کے باوجود بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کی محبت میں آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ صحابہ رسول تھے، یہ صحابہ امام حسین ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد